خوشی کو برقرار رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسے تقسیم کیا جائے۔ اپنے دشمنوں کو ہمیشہ اپنی کامیابی سے شکست دیں اور اپنی مسکراہٹ سے دفنائیں۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ لوگ مرنے والے انسان کو کتنی جلدی بھول جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو متاثر کرنا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ وہ آدمی جو اپنے حالات پر راضی نہیں ہے وہ غریب ہے۔ جس آدمی کی خواہش اس کے حاصل سے زیادہ ہے وہ بھی غریب ہے، اور جس آدمی کو مزید کی ضرورت ہے وہ بھی غریب ہے۔ کسی انسان سے بآسانی دھوکہ کھا لینے سے بہتر ہے کہ اسے پہلے 1-2 بار آزما لیا جائے۔ منافق کی کشتی میں بیٹھ کر اخلاق کا دریا کبھی پار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ گہرائی چاہے کتنی ہی کم کیوں نہ ہو، کم ظرف انسان آخر ڈوب ہی جاتا ہے۔ خود کبھی بھی اپنی تعریف اور بےعزتی نہ کریں۔ آپ کے کام سے ہی آپ کی قابلیت اور سوچ کا پتہ چلتا ہے۔ پہاڑ سے گر جانا کسی کی نظروں سے گر جانے سے بہتر ہے۔ ایک باضمیر انسان ہی اپنے بارے میں سچ بات سننے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ اپنی مشکلات اور درد کو ہمیشہ اپنے تک محدود رکھنا چاہیے۔ دوسروں تک پہنچتے ہی وہ تماشا بن جایا کرتی ہیں۔ کسی ایسے انسان کو دھوکہ دینا جس کے پاس آپ کا کوئی راز موجود ہو، خود کو عذاب میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ خدا سب کا ایک ہی ہے، صرف لوگوں کی سوچ میں فرق ہے۔ اگر کوئی آپ کی مدد کرتا ہے تو اس کا شکریہ ادا ضرور کریں، تاکہ وہ کسی اور کی مدد کرنے میں خوشی محسوس کرے۔ جس جگہ سے نکلنا آپ کے لیے بے حد مشکل ہو، اس جگہ پر کبھی داخل ہونے کی حماقت نہیں کرنی چاہیے۔ کسی رشتے کو سمجھا لینے اور قائم کرنے کے لیے صرف ایک طرف سے کی جانے والی کوشش فضول ہے۔ کامیاب آدمی ہمیشہ اپنی غلطیوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور دوبارہ دوسرے طریقے سے کوشش کرتا ہے۔ سب سے بڑا منافق انسان خود ہوتا ہے، کیونکہ صرف اپنی ہی مطلب کی بات پسند کرتا ہے، اور جو ہمارے خلاف بات کرے چاہے وہ صحیح کیوں نہ ہو وہ غلط ہی لگاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ غصہ ایک ایسی گھٹیا سزا ہے جو دوسروں کی غلطیوں پہ ہم خود کو دیتے ہیں۔ جہاں پر تعلق برقرار رکھنا ہو وہاں الفاظ پر غور کرنا چھوڑ دو۔ آپ کے دشمنوں کی تعداد میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ آپ کا سچ بولنا ہے۔ جو ہم جانتے ہیں وہ ایک قطرہ ہے، جو ہم نہیں جانتے وہ ایک سمندر ہے۔ اپنے مخالفین پر ہمیشہ نظر رکھیں، کیونکہ ان کی طرف سے کی گئی باتیں اور عمل آپ کو ذہین اور طاقتور بناتے ہیں۔ آپ کی خوشی پر کسی کا سب سے زیادہ اداس ہو جانا حسد پن کی سب سے گھٹیا مثال ہے۔ کسی چیز کے متعلق سوچ بچار اور بہترین مشورہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو رات کے وقت سوچنا چاہیے۔ محبت سے بھی زیادہ خالص جذبہ اس دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ نفرت ہے۔ اگر کوئی آپ کے بارے میں برا کہے
تو آپ اپنی ضمیر سے پوچھیں، اگر آپ غلط ہیں تو اپنی اصلاح کریں، اور اگر آپ درست ہیں اس شخص کی بات کو نظر انداز کریں لیکن اس کی شکل کو نہیں۔ مشکل کام اس وقت خطرناک ثابت ہوتا ہے جب اسے آسان سمجھا جائے۔ صلاحیت، ہنر اور اعتماد ایک ایسی چیزیں ہیں جنہیں شکست نہیں دی جا سکتی۔ جب آپ کا رویہ لوگوں کی توقعات کے مطابق نہیں ہوتا تب ان کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ کوئی انسان خود کو کس طرح بیان کرتا ہے اس سے اس کی شخصیت کا اندازہ آپ بہتر طریقے سے لگا سکتے ہیں۔ اگر کسی کی مدد کرنے پر آپ بدلے کی امید بھی رکھ رہے ہیں تو آپ کاروبار کر رہے ہیں، احساس نہیں۔ زبان بڑی نہیں ہوتی لیکن اس کا استعمال اسے برا بنا دیتا ہے۔ لوگوں کی فضول باتوں پر غور نہ کرنا اور ان کے باتوں کا رد عمل نہ دینا آپ کو پرسکون اور ان کو بے چین کرتا ہے۔ انسان کی زیادہ تر پریشانیوں کی وجہ یہ ہے کہ وہ حد سے زیادہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور وہ بھی وقت سے پہلے۔ دوسروں کی مفلسی اور غریبی کا مذاق بنانے والا انسان کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ انسان کو ہمیشہ برباد اس کی لالچ کرتی ہے، چاہے وہ لالچ پیسے کی ہو یا کسی اور چیز کی۔ بحث کرنے سے انسان اپنے دماغ کو کافی حد تک نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مرد کی خوبصورتی اس کی شکل میں نہیں، اس کے الفاظ میں ہوتی ہے۔ اگر اس کے الفاظ بدصورت ہو جائیں تو وہ خود بھی بدصورت ہی نظر آتا ہے۔ ایک ناخوش انسان نہ تو خود کبھی سکون سے رہ سکتا ہے اور نہ دوسروں کو رہنے دیتا ہے۔ اگر ہم کسی دوسرے انسان کے دل میں جھانک کر دیکھ سکتے تو ہم ان سے بات کرنا تو دور، انہیں دیکھنا بھی کبھی پسند نہ کرتے۔ کوئی بھی بات کرتے وقت آہستہ بولنا اور رک رک کر بولنا آپ کے بہادر ہونے کا ثبوت ہے۔